جماعت اسلامی ہند پس منظر طریقہ کار مولانا جلال الدین عمری۔ اس کا دوسرا باب ہے علمی خدمات، جماعت کے علمی سرمایہ کے امتیازی پہلو۔ جماعت اسلامی کا ایک بڑا کارنامہ وہ علمی اور فکری سرمایہ ہے جو اس نے فراہم کیا ہے۔ یہ سرمایہ کئی پہلوؤں سے بڑی قدر و قیمت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے موضوعات نئے ہیں، اس میں تنوع ہے، تجزیہ و تحلیل ہے، سائنٹیفک انداز ہے۔ وہ آج کے زندہ مسائل سے بحث کرتا ہے، ان کی پیچیدگیوں کو حل کرتا ہے۔ وہ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرتا اور موجودہ افکار و نظریات کے مقابلے میں اس کی فکری برتری کو دلائل کی پوری قوت کے ساتھ ثابت کرتا ہے۔ اس نے دفاعی موقف کی جگہ اقدامی انداز اختیار کیا اور اس جرات و ہمت کے ساتھ اسلام کی ترجمانی کا فرض انجام دیا کہ معاصر لٹریچر میں اس کی مثال مشکل ہی سے ملے گی۔ جماعت اسلامی کے علمی کام کا آغاز تقسیم ہند سے پہلے مولانا سید ابوالعلا مودودی نے کیا۔ تقسیم کے بعد بھی مولانا مرحوم نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک اسے جاری رکھا۔ جماعت نے جو متنوع کام انجام دیا ہے اس میں دوسرے اصحاب علم بھی شریک رہے۔ اگر پورے کا اس کام کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ حصہ بھی کم اہم نہیں ہے۔ اس میں بعض ان اصحاب کا بھی تعاون حاصل رہا جن کا جماعت سے ضابطے کا تعلق نہیں تھا، لیکن جماعت نے اسے اپنا ہی کام سمجھا۔ جماعت اسلامی نے جس نوعیت کا علمی کام انجام دیا ہے اس کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جماعت کے وجود میں آنے سے پہلے یا اس کے بعد وہ اس ملک میں نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جماعت کے سوا کسی نے بھی اتنا جامع منصوبہ لے کر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ گوشے جن کو جماعت نے نمایاں کیا۔ جماعت کے علمی کام میں کیا کمی ہے، اسلام کو درپیش مسائل پر کن پہلوؤں سے کام کی ضرورت ہے اور کون سے گوشے تحقیق طلب ہیں، یہاں ان سب سوالات سے بحث نہیں، اس پر الگ سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ جماعت نے اپنی بساط بھر جو خدمات انجام دی ہیں اس وقت صرف اس کا تھوڑا سا تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلا یہ کہ اسلام کا صحیح تعارف۔ جماعت نے پہلے روز سے محسوس کیا کہ اسلام کا صحیح تعارف ضروری ہے۔ اس تعارف کے نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کی ضرورت مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں ہی کے لیے ہے۔ چنانچہ جماعت نے ان کی مختلف علمی اور فکری سطح کو سامنے رکھ کر اسلام کے تعارف کی کوشش کی اور اب بھی کر رہی ہے۔ جو شخص اسلام کو صحیح شکل میں دیکھنا چاہے اسے جماعت کی اس موضوع پر لٹریچر تیار کردہ لٹریچر سے بڑی مدد مل سکتی ہے۔ اس کی ذہنی گرہیں کھل سکتی ہیں اور اس کے سوالات کا معقول اور مدلل جواب مل سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ الحاد و دہریت کی تردید۔ الحاد و دہریت نے موجودہ دور کو اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے۔ اس کے تمام علوم و فنون انسان کو انکار خدا کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وحی و رسالت، حشر و نشر اور جنت و دوزخ جیسی غیبی حقیقتوں کی تصدیق کی جاتی ہے اور انہیں خلاف عقل سمجھ کر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جماعت نے اپنے مضبوط لٹریچر کے ذریعے ثابت کیا کہ خدا کا انکار ایک غیر دانشمندانہ رویہ ہے۔ اسے تسلیم کیے بغیر اس کائنات کی کوئی معقول توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ اس نے بتایا کہ انسان اپنی عقل و تجربے سے اپنے مسائل حل نہیں کر سکتا، اس کے لیے وحی و رسالت کو ماننا ضروری ہے، اسی سے اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں ایک ذمہ دار مخلوق ہے، آخرت کا انکار کر کے وہ اپنی اس حیثیت کو نقصان پہنچاتا ہے، پھر اسے حیوان کی سطح تک پہنچنے اور بے راہ روی اختیار کرنے سے کوئی چیز باز نہیں رکھ سکتی۔ تیسرے یہ کہ بے قید جمہوریت پر تنقید۔ موجودہ دور نے اپنے اجتماعی معاملات کے حل کے لیے بالعموم جمہوریت کی راہ اختیار کی۔ جماعت اسلامی نے بے قید جمہوریت کی کمزوریاں واضح کی اور خدا کے قانون کے تحت انسان کے اختیار اور انتخاب کا تصور پیش کیا۔ یہ واضح کیا کہ جمہوریت کو خدائی کا مقام نہیں دیا جا سکتا۔ چار، اسلامی نظام معیشت کا تعارف۔ معیشت کے میدان میں سوشلزم اور سرمایہ دارانہ نظام پر تنقید کی اور اسلام کی نظام معیشت کو پوری تفصیل سے پیش کیا اور ثابت کیا کہ اسلامی نظام معیشت ان خرابیوں سے پاک ہے جو ان نظاموں میں پائی جاتی ہیں۔
5 زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ۔ یہ غلط تصور مغرب کے زیر اثر پورے عالم پر چھایا ہوا تھا کہ مذہب انسان کا شخصی معاملہ ہے، اجتماعی معاملات پر غور کرتے وقت اسے زیر بحث نہیں آنا چاہیے۔ آج بھی یہ تصور زندہ ہے اور اجتماعی زندگی سے مذہب عملاً بے دخل ہے۔ مسلمانوں میں اس کے برملا اظہار کی ہمت تو شاید کم ہی لوگ کر پاتے ہیں، لیکن ایسے افراد کی کمی نہیں رہی ہے جو عملاً اجتماعی زندگی کو مذہب سے الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ زندگی کو اس طرح تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کا تابع ہو اور بڑا حصہ ان کے ہاتھ میں رہے، تاکہ اسے وہ جس کے حوالے کرنا چاہیں کر سکیں، چاہے وہ ان کا اپنا نفس اور اپنی خواہشات ہوں یا دوسرے کا نفس اور اس کی خواہشات۔ جماعت اسلامی نے یہ حقیقت واضح کی کہ اللہ کا دین ایک کل ہے، اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ پارٹ ٹائم سروس کا خیال نہیں، بلکہ پوری زندگی پر اپنا اقتدار اور حکومت چاہتا ہے اور مکمل اطاعت اور انقیاد کا مطالبہ کرتا ہے۔ خود انسان کی فطرت اس تضاد کو آسانی سے قبول نہیں کر سکتی کہ ایک خاص دائرے میں اللہ کا بندہ بنا رہے اور دوسرے دائرے میں، بلکہ یوں کہیے کہ دائروں میں اس کی نافرمانی اور بعض اوقات بغاوت کا رویہ اختیار کر لے۔ دنیا اس تضاد کو چاہے برداشت کر لے، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ بخوشی برداشت کر ہی رہی ہے، اللہ کا دین اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ 6. اسلام ایک نظام حیات ہے۔ اسلام اس وسیع کائنات کے بارے میں بعض مابعد الطبیعاتی عقائد ہی فراہم نہیں کرتا، بلکہ ان کی بنیاد پر زندگی کا ایک مفصل اور مربوط نقشہ بھی پیش کرتا ہے۔ وہ ایک نظام حیات ہے جو انسان کی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام پہلوؤں سے ایک خاص نقطہ نظر سے بحث کرتا ہے۔ یہ دعویٰ حرف بحرف صحیح اور واقعی کے مطابق ہونے کے باوجود بہت بڑا تھا، اور موجودہ بے دینی کے ماحول میں اس کا ثابت کرنا کچھ آسان نہ تھا۔ لیکن جماعت نے اس حقیقت کو صرف یہی نہیں کہ پورے زور اور قوت کے ساتھ پیش کیا، بلکہ علمی اور فکری محاذ پر اس میدان میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس نے عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست، قانون، حدود و تعزیرات اور فرد و معاشرے کے روابط پر جو علمی خدمت انجام دی ہے، اور جس طرح اسے آج کے ذہن و فکر کو سامنے رکھ کر مدلل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ایک ایسا کارنامہ ہے جسے اسلامیات کا کوئی بھی طالب علم آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ 7. امت مسلمہ کا مقصد وجود۔ امت مسلمہ ایک خاص مقصد کے لیے وجود میں آئی ہے، اسے اللہ کے رسولوں کی نیابت میں شہادت الناس کا فرض انجام دینا ہے۔ ان پاک نفوس نے ہر خوف و خطر سے بے نیاز ہو کر اللہ کے بندوں کو طاغوت کی بندگی ترک کر کے اللہ واحد کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی اور اس کے لیے پوری قوت صرف کر دی۔ باطل کو ہر طرف سے للکارا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے باطل کہا۔ اس راہ میں جو شدائد و مشکلات پیش آئے انہیں ہنسی خوشی برداشت کیا، لیکن ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے پائی۔ جماعت اسلامی نے کہا امت کو یہی کام اسی نہج پر انجام دینا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس سے شاید مشکل ہی سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ امت کے اندر اپنے اس مقصد وجود کا احساس کمزور پڑ رہا تھا۔ جماعت نے اپنے مؤثر اور مضبوط لٹریچر کے ذریعے اس احساس کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے تگ و دو پر اسے آمادہ کیا۔ اس کی اس کوشش کے اثرات آج معاشرے میں نمایاں طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ 8. دین میں اجتماعیت کی اہمیت۔ دین میں اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان سب کے سب ایک امت ہے، اور امت ایک بامقصد جماعت کو کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث نے امت کے جسد واحد ہونے کا تصور پیش کیا ہے۔ خلافت اسی اجتماعیت کی عرفہ و اعلیٰ شکل تھی۔ خلافت کے خاتمے کے بعد یہ نظم اجتماعی بکھر گیا اور آہستہ آہستہ امت گروہوں اور فرقوں میں بڑھ گئی۔ جماعت نے اس افتراق و انتشار کے نقصانات بتائے، اجتماعیت کی اہمیت واضح کی، اور یہ احساس بیدار کرنے کی کوشش کی کہ امت کو مختلف اغراض و مقاصد کے پیچھے دوڑنے اور آپس میں لڑنے کی جگہ ایک ٹیم کی طرح اور ایک مقصد اور ایک منزل کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ یہی شریعت کا منشا ہے اور اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ 9. فقہی توسع۔ شریعت میں فقہی اختلافات کی گنجائش ہے، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اختلافات اپنے حدود میں ناپسندیدہ نہیں ہیں، ان سے احکام شریعت کی مختلف پہلو سامنے آتے ہیں اور ان سب سے استفادہ آسان ہوتا ہے۔ شریعت پر غور و فکر ہی کے نتیجے میں مختلف مکاتب فقہ وجود میں آئے اور اسلامی قانون کی زبردست خدمت انجام پائی، لیکن آہستہ آہستہ ان کے ماننے والوں کے درمیان ذہنی طور پر دوری پیدا ہونے لگی اور وہ ایک دوسرے کے حریف بن گئے۔
بعض استثنائی مثالوں سے قطع نظر ایک مکتب فکر کا حامل دوسرے مکتب فکر کی کسی رائے پر نہ تو سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے تیار تھا اور نہ اپنے مسلک کے چھوٹے سے چھوٹے جزیے کو چھوڑنا چاہتا تھا۔ ساری ذہنی و فکری قوت اپنے مسلک کی تائید اور دوسرے مسلک کی تردید میں صرف ہو رہی تھی۔ اس صورتحال میں اب بھی کچھ زیادہ تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ جماعت اسلامی نے واضح کیا کہ فقہی اختلافات کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے۔ ان کی بنیاد پر گروہ بندیوں کا وجود میں آنا اور اختلاف کا اس حد تک بڑھ جانا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں صحیح نہیں ہے۔ اس سے امت کا شیرازہ بکھرتا ہے، دین کے اہم تقاضے مجروح ہوتے ہیں۔ بغیر کسی تعصب کے ان فقہی اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سب کو دین کی خدمت اور اس کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ جماعت اسلامی کم از کم اپنے دائرے میں مختلف مکاتب و فقہ کے ماننے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے اور تعصبات کو کم کرنے میں بڑی حد تک کامیاب رہی ہے۔ چنانچہ جماعت کے اندر جو لوگ بھی آئے، دین کی سربلندی کی اس کوششوں میں جی جان سے لگ گئے اور فقہی مسالک کا اختلاف ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوا۔ اس میں حنفی، شافعی اور اہل حدیث سبھی مسالک کے ماننے والے موجود ہیں اور سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ اس طرح کی باقاعدہ کوشش جماعت سے پہلے قریب کے زمانے میں کوئی نہیں ہوئی تھی۔ 10، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کا دین غالب اور سربلند ہونے کے لیے آیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے حکومت و فرمان روائی کا مقام ہو، ہر طرف اس کا قانون چلے اور معاشرہ اس کے احکام کا تابع ہو۔ لیکن ہم نے صدیوں سے دیکھا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس دین کے ماننے والوں میں وہ بے چینی اور اضطراب نہیں ہے جو اس کی ذب و حلی پر انہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر نہیں جن کا دین کا مطالعہ محدود ہے، جن کے دل و دماغ نے اسے پوری طرح جذب نہیں کیا ہے اور جو اس کے علمبردار نہیں سمجھے جاتے، بلکہ معاف کیا جائے ان بزرگوں میں بھی جو علم و فضل کے پہاڑ تصور کیے جاتے ہیں اور جن کی نیکی اور تقوی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کی فکر اس کی کوئی فکر نہیں محسوس ہوتی۔ اس میں شک نہیں کہ بعض اوقات کسی نہ کسی گوشے سے دین کی صورتحال پر رنج و غم کا اظہار بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی نوعیت انفرادی احساسات سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دین کو مظلوم دیکھ کر لوگوں نے بسا اوقات بڑی قربانیاں بھی دی ہیں اور اس کے اچھے اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں۔ لیکن دین کی سربلندی صحیح معنی میں اسی وقت ممکن ہے جبکہ اس کے لیے اجتماعی جدوجہد کی جائے۔ جماعت اسلامی کی علمی کوششوں کا ایک حصہ یہ بھی رہا ہے کہ دین کی سربلندی کا تصور پیش کیا جائے اور امت کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اس کے لیے اجتماعی جدوجہد کرے۔ اس حقیقت سے جس طرح آج کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ دین کی سربلندی کا جذبہ امت میں کسی حد تک ضرور پیدا ہوا ہے، اسی طرح اس بات سے بھی انکار اس کے لیے دشوار ہوگا کہ اس جذبے کی بیدار کرنے میں سب سے زیادہ جماعت کی کوششوں کا دخل ہے۔ جماعت اسلامی نے اپنی لٹریچر میں جن کوششوں کو واضح کیا، اس کے سلسلے میں عام شعور بیدار کرنے کی بھی کوشش کی۔ آج اس کی صدائے بازگشت پورے بر صغیر کے علمی حلقوں میں سنی جا سکتی ہے۔ زندگی 9 اکتوبر 1986۔